बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आज का दिन जब याद आता है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल दहल जाता है, क्योंकि आज 8 अक्टूबर है। 15 साल बीत गए हैं इस सानहे को। हौलनाक ज़लज़ला आया जिसकी वजह से आपने देखा कि किस कदर तबाहियां हुई। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में 7.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया था और इस हौलनाक ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद की हलाकत हुई थी, 1,38,000 जख्मी और 5 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए थे। इस कदर तबाही का अंदाज़ा जो है आप लगा सकते हैं कि कितने घरों में सफ़े मातम बिछ थी। हौलनाक के ज़लज़ला था। आज इस सानहे को 15 साल जो है वो बीत चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन ज़लज़ला था जिसने पूरे पाकिस्तान खुसूसन मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर को दहला के रख दिया। आज भी वो दिन याद है, चूँकि हम उस टाइम ऑलमोस्ट कॉलेजेस में हम जाते थे और कॉलेज की क्लास चल रही थी और तब ये ज़लज़ला आया और दिल दहला देने वाला ज़लज़ला था। उस टाइम ये महसूस नहीं हो रहा था कि इस कदर बड़े पैमाने पर तबाही होगी, क्योंकि अगर बात करें 2005 की तो इस तरह से चैनल्स इतने नहीं थे, मीडिया इतना फास्ट नहीं था कि आपको फौरी तौर पर अपडेट्स मिल रही थी। लेकिन आई मस्ट से हम सब लोग जो शोहदा थे इस ज़लज़ले के मुतासिरीन थे उनके लिए दुआ गो हैं। साथ ही साथ अल्लाह ताला से वक्तन फ़वक्तन अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की कुदरती आफात से बचा के रखे, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे। सेकेंडली आज कुछ बात करेंगे शो में, जैसे कि आज चेलम हज़रत इमाम हुसैन शोहदा करबला की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। शहर भर में महाफिल का, मजालिस का और जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। शो में आगे चल के डिटेल में कुछ इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ दाता की नगरी में दाता के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ा तकरीबात का आज तीसरा और आखिरी रोज़ है। ज़ायरीन दूर दराज से आ रहे हैं, इंतजामात बेहतरीन किए गए हैं, तो इस हवाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। और कुछ जिक्र होगा सियासी सूरत हाल का, जिसमें रात गए मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज की मुलाकात हुई है। इशाइये पे उन्होंने मदू किया था मरियम नवाज ने जाती उम्रा में, और इसके बाद मीडिया टॉक भी हुई। तो आगे का लाहे अमल तय किया गया है। एपीसी के बाद बाकायदा तौर पर जो जलसों के उन्होंने शेड्यूल का ऐलान किया है और क्या हिकमत अमली आगे लेकर चल रहे हैं, तो कुछ सियासी माहौल में भी गर्मा गर्मी आने वाले दिनों में नजर आ रही है। इस पर भी आज के शो में बात होगी। साथ ही साथ शहर की अहम खबरें भी जरूर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल। हमें ताहिर ने ज्वाइन किया है। जी ताहिर, बताइए मौसम आज कैसा रहेगा, अपडेट्स क्या है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम बदस्तूर गर्म और खुश्क है और दिन के औकात में काफ़ी गर्मी महसूस की जाती है। ताहम चूँकि अक्टूबर का महीना भी शुरू हो चुका है और एक तिहाई गुजर भी चुका है, लिहाजा जो शामें हैं अक्टूबर की वो निस्बतन काफ़ी बेहतर होता है। उसमें दर्जा हरारत और गर्मी का जो एहसास है वो भी कम होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की जो मौजूदा सूरत हाल है ये 15 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। उसके बाद अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से मौसम बतदरीज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आज की अगर मौसम की अगर बात करें तो इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि इसमें नमी का तनासुब 50% है। आज कम अज कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। ताहम बारिश का आज कोई इम्कान नहीं है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का अगले 10 रोज़ तक कोई इम्कान नहीं है। ताहम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से मौसम जो है वो कदरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बेहतरी की उम्मीद तो ताहिर ने हमें सुना दी है। बहुत सारे लोग मौसम की तब्दीली को लेकर एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्दियां जब आती हैं तो सर्दियों में ऑब्वियसली सभी लोग एंजॉय भी करते हैं। गर्मी की शिद्दत से हम तंग आ चुके होते हैं, तो खैर सभी लोग जो हैं वो मौसम की तब्दीली के लिए इंतजार भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं शहर की सूरत हाल की। आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लीड स्टोरी है जी, सरकारी अस्पतालों में सेहत इंसाफ कार्ड बेकार, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के पैनल पर ताहाल सरकारी और टीचिंग अस्पतालों को शामिल नहीं किया जा सका। आईजी ने इजाजत दी ना इख्तियारात, सीसीपीओ ने अज खुद 7 डीएसपी लाइन हाजिर कर दिए। एलडीए की कंप्यूटराइज कुरानंदाजी में भी घपला, मनपसंद अफराद को अलॉटमेंट
अलॉटमेंट 248 N की फेवरेटिज्म की बुनियाद पर की गई। और शहर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। मौलाना फजल रहमान की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात हुई है। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरो साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोमरो साहब, इससे पहले कि हम पहली खबर की तरफ जाएं, आज के दिन की मुनासबत से 8 अक्टूबर हौलनाक तबाही हुई थी, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये वो सानिया है जिसके असरात बिलखसूस वहाँ के रहने वाले जो अफराद हैं उनको आज भी उसका सामना करना पड़ता है। किसी की माँ चली गई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, और उसके बाद उस इलाके को दोबारा से आबाद करने के हवाले से भी अभी तक लोगों को यकीनन मसाइल का सामना है। और ये पाकिस्तान में बहुत से ज़लज़ले आए, लेकिन ये वो ज़लज़ला था जो तारीख़ का बदतरीन, जिसको आप कह सकते हैं, और अलमनाक था। और यकीनन हमें आज के दिन भी ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस ज़लज़ले के जो मुतासरीन हैं, क्या वो अपनी पहले वाली लाइफ में मामूल के मुताबिक आ गए हैं, और अभी क्या उनको मसाइल हैं, और हुकूमत जो है या रियासत उनको किस तरह से अभी भी फैसिलिटेट कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि उस ज़लज़ले के बाद रियासत पाकिस्तान ने भी और इसी के साथ आलमी इदारों बिलखसूस WHO या वर्ल्ड बैंक, वो इमदादी इदारे UNHCR के तहत जो है वो उनको वहाँ पर प्रोटेक्शन भी देते रहे, सहूलियात भी फराहम करते हैं। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, यकीनन इस पर हमें सोचना भी चाहिए और गौर भी करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इतनी बड़ी तबाही के बावजूद भी कुछ वैसे खातिर खा इंतजाम देखने में नजर नहीं आते हैं जो कि हुकूमती सतह पर होने चाहिए। खैर, दुआ गो हैं शोहदा के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और शोहदा के दर्जात बुलंद करे। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। सरकारी अस्पतालों में सेहत इंसाफ कार्ड बेकार। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के पैनल पर ताहाल सरकारी और टीचिंग अस्पतालों को शामिल नहीं किया जा सका। जी सोमरू साहब। देखिए जी, बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव था बिलखसूस, और पंजाब से भी इसका स्टार्ट लिया गया, और पंजाब के पसमानदा अजला से स्टार्ट लिया गया कि वहाँ पे वो गरीब जो इलाज की सहूलियात बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिलखसूस प्राइवेट अस्पतालों में, उनको हुकूमत जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देगी, जिसको सेहत इंसाफ कार्ड का नाम दिया गया। वज़ीर आज़म ने खुद उसकी इफ्तिताई तकारीब में शिरकत की, पंजाब के चीफ मिनिस्टर शरीक होते रहे, और मुख्तलिफ अजला में इसकी तकारीब करके, अजला को डिवाइड करके कि पहले हम पसमानदा तरीन ज़िले की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है हम जो माशी एतबार से या रोज़गार के एतबार से बेहतर अजला हैं उनके शहरियों को हम ये कार्ड देंगे। लेकिन हुकूमत का हदफ ये था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल से शहरी इलाज कराते हैं, और वो शहरी जो है उसका एक पूरा फार्मूला बनाया गया था कि सेहत इंसाफ कार्ड किसको मिलेगा, उसकी आमदन की लिमिट्स तय हुई, और उसके बाद उनको कार्ड जारी किए गए कि अगर सरकारी अस्पताल में वो अपना इलाज नहीं कराना चाहते या सरकारी अस्पताल में उनको वो सहूलत नहीं मिल रही है और प्राइवेट अस्पताल में मिल रही है, तो हुकूमत उनको फैसिलिटेट करेगी और इस कार्ड के जरिए से वो पैसों की अदायगी करेंगे। लेकिन इस पूरे प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर हुकूमत के अहदाफ में ये शामिल नहीं था कि वो सरकारी अस्पतालों या टीचिंग हॉस्पिटल जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेगी और ये कार्ड वहाँ पर भी चलेगा। अब अमूमी तौर पर तो ये तासुर है, ये तसव्वुर भी किया जाता है, और हुकूमती पॉलिसी भी यही है कि अगर कोई भी शहरी किसी भी सूबे का है, किसी भी ज़िले का है, किसी भी गांव कस्बे का है, अगर वो सरकारी अस्पताल में आ जाता है और वो पाकिस्तानी नेशनल है, तो उसको जो है वो उसका इलाज भी किया जाता है, उससे कोई मुआवजा भी नहीं लिया जाता, उसका ऑपरेशन करना हो ऑपरेशन भी किया जाता है, सर्जरी करनी हो, माइनर सर्जरी हो, मेजर सर्जरी हो, इमरजेंसी हो, जो भी सूरत है। होता कहाँ है? देखिए नहीं, अभी पहले बात सुन, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए अभी तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, देखिए नहीं, अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक ये है कि उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये हुकूमत की पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी में जाएं या आप सरकारी अस्पताल से ऑपरेशन कराने के लिए आपको पैसों की अदायगी करनी पड़ी हो। आपको पैसों की अदायगी सरकारी अस्पताल में सिर्फ उस वक्त करनी पड़ती है जब आप प्राइवेट रूम लेते हैं, जब सेपरेट रूम लेते हैं, तब आपको उसके लिए इजाफी चार्जेस देना पड़ते हैं और वो पैसे देने पड़ते हैं। या आपको सरकारी अस्पताल में वो अद्वियात जो सरकारी अस्पताल की डिस्पेंसरी पर मौजूद नहीं है वो आपको
باہر سے میڈیکل سٹور سے جا کے وہ ادویات خریدنی پڑتی ہیں تو آپ کو پیسے خرچ کرنا ہوتے ہیں. تو سرکاری ہسپتال میں کیونکہ یہ پروٹوکول ہے اس لیے حکومت نے اس کو سرکاری ہسپتالوں کے اوپر لاگو کرنے کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچ بچار ہی نہیں کی. ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے حکومت کو کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے اگر اس کے اوپر حکومت فنڈنگ فراہم کر رہی ہے اور اربوں روپے کی گرانٹ سالانہ بنیادوں پر دی جا رہی ہے تو وہ گرانٹ ساری کی ساری پرائیویٹ ہسپتالوں کی جیب میں تو نہیں جانی چاہیے. بالکل ایسے ہی وہ پیسے جو ایک شہری جس کے پاس صحت انصاف کارڈ ہے اگر وہ چل بھی رہا ہے تو وہ پرائیویٹ ہسپتال میں جا کر اپنا علاج کرانے کو ترجیح دے گا بنسبت سرکاری ہسپتال میں کیونکہ حکومت نے اس کو یہ سہولت فراہم کی ہے. اب انڈائریکٹلی حکومت جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی ہے اور تھپکی دے رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری گرانٹ آپ کے لیے ہے. تو حکومت کو کم از کم یہ ضرور چاہیے کہ ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہیں ان کو بھی آن بورڈ کر لیں اگر کوئی شہری وہاں پر جاتا ہے اور سرکاری ہسپتال میں پرائیویٹ علاج کی سہولیات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو وہ سہولت میسر ہونی چاہیے. کیونکہ حکومت نے جو کارڈز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں وہ کارڈز کیٹیگریز کی بنیاد پر ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں جن کی آمدن ماہانہ آمدن غالباً جو ہے وہ. مجھے صرف یہ بتائیے گا آپ نے کارڈز کا ذکر کیا بہت سارے ہمارے اپنے جاننے والے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ان کو کارڈز ملے ہیں. ان کارڈز کی افادیت کیا ہے ابھی ان کا رول کیا ہے؟ دیکھیں اس پر تو پوری ایک انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص پسماندہ اضلاع میں جن شہریوں کو تقسیم کیے گئے ہیں ان شہریوں میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو اس کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں. یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو پہلے حکومت کے پاس ہوگی کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی شہری کسی ہاسپٹل میں جا کے کارڈ کا استعمال کرتا ہے تو اس پر چارج ہوں گے نا, اس کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے حکومت کو, تو اس کا پورا ڈیٹا بینک ہوگا. تو وہ ڈیٹا بینک ڈیجیٹل ہے, اس کے اندر کوئی مینول سسٹم نہیں ہے. جب آپ کارڈ ماریں گے, کارڈ کو چارج کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈ کے حصہ بن گئی ہے. تو حکومت کو چاہیے یہ ڈیٹا شیئر کرے کہ کتنے شہری ایسے ہیں جن کو ہم نے کارڈ فراہم کیا اور انہوں نے اس کارڈ کا استعمال کیا اور کس سچویشن میں کیا ہے, ایمرجنسی کی سچویشن میں کیا ہے یا نارمل روٹین کی سچویشن میں کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ اتنا منظم نظام موجود ہے؟ دیکھیں یہ جو سب چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ نظام اگر یہ نظام نہیں ہے نا, اگر یہ نظام موجود نہیں ہے, یہ ایکچولی نہیں ہے, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر یہ نظام موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کارڈ دیے گئے ہیں وہ ڈمی ہیں. کیونکہ اگر کارڈ دیے ہیں وہ کارڈ ایکٹیو ہیں, ابھی تک کوئی اس طرح کی کمپلینٹس نہیں آ رہی کہ جو کارڈ نہ چلے ہوں یا کارڈ کے اوپر جو ہے وہ پیسوں کی ادائیگی نہ ہوئی ہو. اگر کارڈ دیے ہیں اور وہ چارج ہو رہے ہیں تو اس کا ڈیٹا آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے ڈیٹا نہ ہو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیٹا شیئر کرے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے کارڈ عمومی طور پر اس طرح کی چیزیں حکومتیں جانے کے بعد سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. ہاں وہ تو نہیں, وہ تو ہوتا ہے, لیکن اب ایسا ہے کہ حکومت جب اس طرح کی سہولت فراہم کرتی ہے بالخصوص فائنانشل اسسٹنٹ کے حوالے سے, اگر وہ فائنانشل اسسٹنٹ سیٹ بیک ہو جاتا ہے یا وہ آپریشنل نہیں ہوتا تو شہری خود بخود سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور وہ احتجاج کرتے ہیں. بالکل اب تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتے ہیں, یہ میرا کارڈ ہے یہ چل نہیں رہا. تو میرا خیال ہے کہ کارڈ چل رہے ہوں گے, اگر نہیں چل رہے تو پھر شہریوں کو کمپلین کرنی چاہیے. صحیح, ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی, آئی جی نے اجازت دی اور نہ ہی اختیارات دیے. سی سی پی او نے از خود 7 ڈی ایس پیز لائن حاضر کر دیے ہیں. سومرو صاحب کیا کہیں گے؟ یہ اب میں نے کل بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جیسے ہی آپ گھر سے نکلو اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا شو اس طرح سے ڈیزائن ہے تو کچھ خبریں تو اب آپ کی ٹپس پہ آ گئی ہیں کہ یہ تو جاتے ہی آپ کو جو ہے خبریں نظر آئیں گی. ان میں ایک خبر یہ ہے تبادلوں کی, دیکھیں ایک سی سی پی او سے نالا ہونے کی, استعفوں کی. پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ویسے ہی گزشتہ 2 برس سے لائم لائٹ میں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم پولیس کلچر چینج کریں گے اور تھانہ کلچر تبدیل کریں گے. اصل جو بدعنوانی یا آپ تھوڑا سخت لفظ کر لیں بدماشی کا مرکز جو ہے وہ تھانے, تو ہم یہ سارا کلچر چینج کریں گے, اس کو ری ویمپ کریں گے اور بلے بلے ہو جائے گی. عوام اور شہری جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے اور ہم تھانوں کے اندر جو ہے وہ شہریوں کو عزت دیں گے اور پوری ایک لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. لیکن جب وہ سب کچھ نہیں ہوا اور اس کے بعد کوئی آئی جی بھی جو ہے وہ یہاں پر مستقل طور پر نہیں رہ رہا, اس کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے. رہنے نہیں دیا جا رہا, جو بھی ہے سی سی پی او کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ تنازع اتنی شدت اختیار کر گیا کہ وہ پورے مین اسٹریم میڈیا کی سٹوریز بن گئی. تو اب سی سی پی او آئے روز کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. میرے خیال میں ان کو جو ہے نا وہ نیوز کے اندر رہنے کا شاید شوق بھی ہے
اور وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح انسان زندہ بھی رہتا ہے اور جوان بھی رہتا ہے, جوان بھی رہتا ہے نا. 4 فون آئیں گے, جناب آپ نے یہ کام کر دیا, چلیں ٹھیک ہے, کوئی انگیجمنٹس رہے گی. تو وہ اب یہ جورسڈکشن آئی جی کی ہے کہ وہ ڈی ایس پیز کے تبادلے کرتے ہیں, اور ڈی ایس پی سے متعلق جتنے احکامات اور اختیارات ہیں وہ آئی جی کے پاس ہیں. سی سی پی او نے مراسلہ لکھا تھا باقاعدہ طور پر آئی جی کو کہ ڈی ایس پیز کے جو تبادلے ہیں اس کے اختیارات مجھے دیے جائیں, تو میں شہر لاہور کے اندر تو جو علاقے ہیں, زونز ہیں یا تھانے ہیں, ان کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. تو آئی جی نے کوئی جواب نہیں دیا, نہ ہاں میں نہ نا میں, اس مراسلے کا کوئی کرسپونڈنس نہیں ہوئی. تو سی سی پی او نے از خود جو ہے وہ یہ تصور کر لیا کہ شاید ان کے پاس اب یہ اختیار ہے, تو انہوں نے 7 جو ڈی ایس پیز ہیں ان کو اپنے دفتر میں لائن حاضر کیا ہے, جس میں ڈی ایس پی سمن آباد ہیں, ماڈل ٹاؤن ہیں, شادرہ ہیں, اور ان کو جو ہے وہ اپنا پی ایس او بھی تعینات کر دیا. تو یہ اختیارات آئی جی کے ہیں. تو میرا خیال میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جب آپ اختیارات کا غلط استعمال کریں گے یا کسی دوسرے آفیسر کا اختیار آپ سمجھیں گے وہ میرے پاس ہے, تو اس سے جو ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. آپ جو آفیسر سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ آفیسرز وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو متعلقہ افسر مجھے احکامات جاری کر رہا ہے یہ اس کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو اس سے بدنظمی پیدا ہوتی ہے, اور یقیناً پولیس آفیسرز کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہوگا اور ہوا ہوگا. بالکل. اب آئی جی کو چاہیے کہ وہ اس پر نوٹس لیں کہ اگر سی سی پی او جو ہیں وہ آئی جی کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں تو آئی جی صاحب سو تو نہیں رہے. سمرو صاحب شہر لاہور کے اندر آئی جی صاحب ایک بار پھر سے تبدیل ہو جائیں, آئی جی صاحب شاید اس وجہ سے آرام سے دیکھیں وہ اچھا ہاں ان کو ہو سکتا ہے, ان کو یہ ڈر بھی ہو کہ سی سی پی او جو ہیں وہ آئی جی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. بالکل واضح ہے کیونکہ ہو رہا ہے نا اسے. سی سی پی او آئی جی سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, یعنی کہ یہ تو پھر وہ دوسری لائن ہے نا جس پر بہت سارے مبصرین ہو گئے, اور جو خاص طور پر محکمہ پولیس کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سی سی پی او کی اس وقت طاقت کیا ہے. تو یہ اٹ سیلف جو ہے اس پورے محکمے کی آپ بدحالی کہہ لیں, اس کی بد انتظامی کہہ لیں, یا اس کو جو ہے آپ اس کے آفیسرز کا مورال ڈاؤن کرنے کی طرف حکومت خود لے کر جا رہی ہے. جس محکمہ پولیس کے اندر حکومت نے ریفارمز کرنی تھی, جس محکمہ پولیس کے اندر حکومت نے ریفارمز کر کے شہریوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے آسان راستہ فراہم کرنا تھا, وہ محکمہ خود جو ہے وہ ان مسائل سے دوچار ہو گیا, اور حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے کہ جب ماتحت آفیسر کو آپ تھپکی دیں گے اور اس کا جو افسر ہے اس کو آپ تھپکی نہیں دیں گے تو پھر معاملات ایسے ہی چلیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آئی جی کو اس پر نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ وضاحت مانگنی چاہیے کہ آپ نے یہ کیسے اختیارات استعمال کیے ہیں جب آپ کی اور میری کوئی کرسپونڈنس ہی نہیں ہوئی. اگر آئی جی جو ہے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیتے تو اس کے کنسیکوینسز بہت برے ہوں گے. وہ اس لحاظ سے برے ہوں گے کہ اس کا اثر پورے پنجاب پر ہوگا. اگر ایک سی سی پی او یہ کام کر رہا ہے تو باقی اضلاع کے اندر جو وہاں پر آر پی اوز یا ڈی پی اوز بیٹھے ہیں تو وہ بھی پھر ایسے کریں گے کہ آپ وہ اختیارات استعمال کریں گے جو آپ کے دائرہ کار کے نہیں ہیں, یا آپ کو پولیس ایکٹ وہ اختیارات نہیں دیتا. تو یہ غیر معمولی بات ہے, اور یہ آپ نے کوئی ایس ایچ او سطح کی بات نہیں ہے, یہ آپ نے ڈی ایس پی سطح کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ماتحت کیا ہے یا ان کو پی ایس او لگا دیا ہے, اور آئی جی صاحب ابھی تک خاموش ہیں. اس پہ کیا نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے نوٹس, میں نے کہا نوٹس لینے کے ساتھ وضاحت طلب کریں. آئی جی صاحب سے انہوں نے اختیار مانگا, آئی جی صاحب نے اس پر خاموشی کا جو ہے وہ سامنا رہا, اس کے باوجود آپ نے وہ کام کیا. اب اس پہ نوٹس لینا, اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آئی جی پنجاب جو ہے اگر وہ اس بات کا نوٹس لے کر وضاحت نہیں لیتے تو پورے محکمہ پولیس پنجاب جو ہے اس کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیا اور ٹھیک ہے جی سی سی پی او کیونکہ بہت طاقتور ہیں اور میرے سے بھی زیادہ طاقتور ہیں تو پھر آپ یہ میسج دے کر اس کے اوپر اسٹیمپ لگا رہے ہیں کہ واقعی حقیقت میں سی سی پی او جو ہے. دیکھیں یہ آپ اگر 1 2 3 روز کے اندر آپ چلیں جی مان لیتے ہیں جی آپ داتا دربار کے عرس کے اندر مصروف ہوں گے, اس کی سیکیورٹی دیکھ رہے ہوں گے, حالانکہ وہ سی سی پی او کا کام ہے, آپ کا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آپ سیکیورٹی پلانز دیکھ رہے ہوں, پورے پنجاب میں چہلم کے جلوس ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آئی جی نے اس کا نوٹس لے کر وضاحت نہ مانگی تو میں بالکل واضح طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹیمپ لگ جائے گی سرکاری سطح پر
کہ CCP और IG سے ताकतवर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी फिलहाल जो माहौल बना ना उससे लग भी यही रहा है। खैर, अभी हम जब पुलिस की कारकर्दगी की बात करते हैं, बार बार इन हालात में पुलिस की कारकर्दगी कहाँ स्टैंड करती है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम इकदामात महकमा पुलिस की जानिब से किए जाते हैं। नई गाड़ियां खरीदी गई हैं और इन नई गाड़ियों की खरीदारी के बावजूद अगर हालात बेहतर नहीं होते, और खबर के मुताबिक अली साही साहब की खबर है कि नई गाड़ियां खरीद ली हैं, उसके बावजूद कमी का सामना है। देखें जी, ये कमी किस तरह पूरी होगी और इन गाड़ियों का आवाम को क्या फायदा हो रहा है सुमरू साहब? देखें, गाड़ियों में अब दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जो ऑफिसर्स को गाड़ियां चाहिए, एक गाड़ियों की वो कैटेगरी है जो पेट्रोलिंग के लिए होती है, जो हमें पुलिस के जो वैन्स हैं वो हमें सड़कों पर गश्त करती हुई नजर आती हैं, या पुलिस के पास मोटरसाइकिल्स होती हैं वो आपको शहर में नजर आती हैं। ये पूरे पंजाब पुलिस का ये डेटा है और इसमें मजमूई तौर पर अब तक पंजाब पुलिस ने 300 गाड़ियां नीलाम की हैं और वो यकीनन पुरानी होंगी, कटारा होंगी, वो जो होती है शर्त कि 10 साल अगर हो गए हैं गाड़ी को तो आप उसको नीलाम कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद 7,000 गाड़ियां और 13,000 मोटरसाइकिलों की ज़रूरत है। ये वो डेटा है जो पुलिस के महकमे पुलिस ने यानी कि IG ऑफिस के अंदर इस डेटे को तैयार किया गया है। यकीनन किस हर मकसद के लिए इनकी जरूरत है, जरा ये भी वाज़ेह मैं वही बता रहा हूँ। पुलिस ने गश्त करना है, पुलिस ने जो क्राइम सीन है वहां तक पहुंचना है। देखिए, पुलिस नहीं पहुंचती, पुलिस के अंदर मसाइल हैं, खराबियां हैं, वो सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस पर हम कितनी एक बहस और मुबाहिसा कर सुमरू सकते हैं। साहब, ये कौन इंश्योर कराएगा कि अगर ये सब चीजें पुलिस को मिल जाती हैं तो मैं तो ये कह नहीं रहा कि पुलिस को ये दें पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। मैं तो सिर्फ खबर की बात कर रहा हूँ कि खबर के मुताबिक कि जो IG ऑफिस ने जो डेटा पूरे पंजाब का तैयार किया है उसके मुताबिक ये है कि आपके पास इस वक्त भी शहर के पूरे पंजाब के अंदर जो है वो आपको 7,000 गाड़ियां और 13,000 से ज्यादा जो है वो आपको मोटरसाइकिल दरकार हैं। अब पुलिस ये जवाब पेश कर सकती है कि हमारे पास जब कन्वेंस ही नहीं है, हमारे पास व्हीकल्स ही नहीं है, तो हम कैसे जो है वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्राइम सीन पे बर वक्त पहुंच सकते हैं। एक गाड़ी पेट्रोलिंग पर निकली है और उसके रेडियस के अंदर 10 किलोमीटर का इलाका है, तो वो कैसे जो है वो पूरे इलाके को बड़े मुतहर्रिक होकर कवर कर सकते हैं। यानी कि इस तरह के जवाब वो पेश कर सकते हैं। ये जरूर है कि आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास वो बुनियादी जो जरूरियात हैं वो होनी चाहिए। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास पहले से लॉजिस्टिक सपोर्ट मौजूद है उसके नताइज क्या पैदा हो रहे हैं, क्या उसके जरिए से। माय क्वेश्चन कि अगर आप उसको लेकर सही कारकर्दगी आपकी है, आप अगला जवाब दें कि आपको मजीद बेहतर कारकर्दगी करने के लिए इन चीजों की जरूरत है, फिर आप ये भी इंश्योर कराएं कि अगर इतनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें आपको मिल जाती हैं तो आपकी कारकर्दगी बहुत जबरदस्त है। ये हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है ना, या पुलिस की ब्यूरोक्रेसी हो या सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठने वाली ब्यूरोक्रेसी हो, ये इनका बड़ा एक फैंटेसी होती है, इनको नई गाड़ी चाहिए। और ये हर साल जब भी बजट बनता है उसके अंदर गाड़ियां तो ये लाजमी तौर पर रखते हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं होगी, अगरचे वो सरकारी पैसों से आती है, सरकारी खर्चे पर चलती है, लेकिन उनकी एक टोर यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बस शो शासन के बनाने की, वो तो ऑब्वियसली है ना कि एक तरफ आपके पास जो है वो 15 साल पुराना डाला है। जो आपका काम है अवाम का तहफ्फुज, आपने वो तो नहीं करना है, वो तो करना ही नहीं है। अवाम का तहफ्फुज देख लें, कल जो है वो आपको ये इस्लामपुरा के इलाके में वहां पे जो डकैती की वारदात हुई, गाड़ी हमने CCTV फुटेज के साथ सिटी फुटेज ने खबर ब्रेक की कि गाड़ी खड़ी है और 2 मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरते हैं और गन पॉइंट के ऊपर जो है वो उनसे मोबाइल और पर्स वगैरह छीन कर फरार हो जाते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। CCTV कैमरों के अंदर बिल्कुल क्लियर कट जो है वो उनके चेहरों की हम ये भी खबर दे दें कि कत्ल हो रहे हैं और पुलिस की ये जबरदस्त कत्ल हो रहे हैं, शहर के अंदर कत्ल हो रहे हैं। एक तो है ना डकैतियां, राजनी की बातें, डकैतियां, चोरियां, चलो ठीक है वो तो एक नुकसान है ना, मौली तौर पर नुकसान है, लेकिन आप इंसानी जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रहे। शहर के अंदर क्राइम की वारदात और क्राइम के जो इवेंट्स हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। एक आपका कमेंट चाहिए। ये सब हम शहर की सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल बता रहे हैं, इस पर अब जो ये किया जा रहा है पुलिस में तबादलों का नया दौर, 5 एडिशनल IG तैनात, मुझे वन लाइनर बताएगा इससे। वो तो मैंने आपको 3 प्रोग्राम पहले भी ये कहा था कि ये तबादले होंगे और IG ने आते ही ये
جو ہے وہ انڈیکیشن دی تھی کہ ہم یہ تبادلے کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آفیسر نیا آتا ہے وہ نیچے اپنی نئی ٹیم بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ نئی ٹیم جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو پہلے سے لوگ ہیں نا وہ ناکارہ ہیں, وہ نالائق ہیں, وہ انکمپیٹنٹ ہیں. یہ ہر آفیسر کا یہ مزاج ہوتا ہے, کسی بھی محکمے کی بات کر لیں, وہ اپنی ٹیم بناتا ہے. اچھا وہ اپنی ٹیم کیوں بناتا ہے؟ جب کسی کو کسی کونے قدرے سے اٹھا کے کسی مین پوزیشن پہ لا کے بٹھاتا ہے تو وہ بھی بندہ سوچتا ہے میں اس کی وجہ سے مین پوزیشن پہ آؤں, اب مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ ایک سائیکی ہوتی ہے, ایک مینٹالٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو نوازتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ میرٹ پر ہیں یا میرٹ پر نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب آپ مسلسل تبادلے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آئی جی صاحب مسلسل چینج ہو رہے ہیں, چینج کیے جا رہے ہیں, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ نتائج پیدا نہیں کر سکتے. پھر اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے کہ شہر لاہور جو ہے, جو پنجاب کا کیپٹل ہے اور پاکستان کا دل ہے, وہ روزانہ چھلنی ہوتا ہے, وہ روزانہ زخمی ہوتا ہے, وہ یہاں پہ شہری لٹتے ہیں, یہاں پہ شہریوں کا قتل ہوتا ہے, اور پولیس جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہے. فی الحال نظر تو یہی آ رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اگلی خبر کی طرف جائیں گے. ایل ڈی کی کمپیوٹرائز قراندازی میں بھی گھپلا, من پسند افراد کو الاٹمنٹ. یہاں پر کہا جاتا ہے سمرو صاحب کہ اگر آپ چیزیں آن لائن کر دیں گے تو شفافیت بڑھ جائے گی, سب لوگوں تک جو چیز ہے وہ میرٹ پر ہوگی. یہاں تو یہ آن لائن جو قراندازی ہے, کمپیوٹرائز قراندازی ہے, اس میں بھی گھپلے. مطلب آپ نے جہاں کہیں خرابی کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں آرام سے. دیکھیں ایل ڈی اے جو ہے نا یہ بہت بڑا ہاتھی ہے, اور ماضی کے اندر ایل ڈی اے جو ہے وہ کماؤ پتر رہا ہے حکومت کے لیے, اور شہباز شریف کی بالخصوص 10 سال حکومت میں ایل ڈی اے کے اوپر جو ہے وہ خصوصی نوازشات بھی تھی, اور ایل ڈی اے کے اوپر خصوصی توجہ بھی تھی کیونکہ کماؤ پتر تھا. تو ایل ڈی اے کا اگر ہم جوہر ٹاؤن کے ساتھ لنک بتائیں تو جوہر ٹاؤن ہمیشہ سے جو ہے نا وہ خبروں کی زینت رہا ہے, گھوسٹ پلاٹ کے حوالے سے, پلاٹوں پر قبضوں کے حوالے سے, قبضہ مافیا کے حوالے سے, ایل ڈی اے کے آفیسرز کا ان قبضہ مافیوں کے ساتھ سب جوہر ٹاؤن میں ہوتے ہیں. آپ مور دین 80% جو آپریشنز ہیں اور جو قبضے ہیں وہ جوہر ٹاؤن کے اندر ہوتے ہیں. شہر کی بہت بڑی سکیم ہے, لیکن یہ ہمیشہ تنازعات کی زد میں رہی ہے, قبضہ مافیا کی زد میں رہی ہے, اور ایل ڈی آفیسرز کی نااہلی کی زد میں رہی ہے. ایل ڈی کا اپنا دفتر جوہر ٹاؤن میں ہے, مطلب آپ کے پہلو میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ یہی ہوتا ہے نا کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. اب ایل ڈی اے کے 2 آفیسر جو ہیں, اس میں ایک لینڈ ڈیولپمنٹ کے معظم رشید صاحب, اور دوسرے جو ہیں وہ ڈی جی ہیں ہاؤسنگ اعجاز خلیق رزاقی نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر معظم کے خلاف جو ہے وہ خط لکھا ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے جو یہ بیلٹنگ ہو رہی ہے اور کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد قراندازی ہو رہی ہے, اور اسی کے ساتھ جو پلاٹ ایکسچینج کیے جا رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ من پسند افراد کو نوازا جا رہا ہے. جو ایل ڈی اے کے ایس او پیز ہیں ان کی سنگین خلاف ورزی کی جا رہی ہے, اور یہ سرکاری کھاتہ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے, اور اس پر ابتدائی طور پر انکوائری بھی کھولی گئی ہیں. اور اب معظم نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب یہ صرف اور صرف میرے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, میں سب کچھ میرٹ پر کر رہا ہوں. بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایل ڈی اے کے جو ایس او پیز ہیں, پلاٹ کو ایکسچینج کرنے کے حوالے سے, پلاٹ کو فروخت کرنے کے حوالے سے, اس کی قراندازی کے حوالے سے, وہ کمپیوٹرائزڈ قراندازی کے حوالے سے, اگر ان ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا, ان بائی لاس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا, تو یقیناً معظم رشید کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر معظم رشید یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایل ڈی اے کے تمام قوانین اور ضابطوں کی پابندی کی ہے, پاسداری کی ہے, اور اس کے مطابق یہ پلاٹس جو ہیں وہ ان کی ایکسچینج کی جا رہی ہے اور قراندازی ہو رہی ہے, پہلے بھی اسکینڈل ایل ڈی اے کیسے سامنے آتے رہے ہیں, کہاں کارروائی ایل ڈی اے کے اندر گروپس ہیں. دیکھیے ایل ڈی اے کے اندر گروپس, جب آپ کو اندر سے ہی پشت پناہی لوگوں کی حاصل ہوگی, ایک بندہ دوسرے کو سیکیور کر رہا ہے. زمین کے ریل اسٹیٹ یا زمین کے کاروبار کے اندر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ قبضہ مافیا کا اور آفیسرز کی آپس میں ساز باز نہ ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک نقشہ پاس کرانے کے لیے بھی جو ہے نا, ایک پلاٹ کا مالک ہے, وہ وہاں پر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, اس کو نقشہ پاس کرانے کے لیے بھی آفیسرز کو پیسے لگانے پڑتے ہیں, ٹاؤن کے اندر جا کے پیسے لگانے پڑتے ہیں, اور وہ جب تک وہ رشوت نہیں دیتا اس کا وہ نقشہ پاس نہیں ہوتا. نقشہ پاس نہیں ہوگا تو وہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتا. تو ایل ڈی اے کے اندر جو گروپس ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 10 روپے کی چوری کر رہا ہے, دوسرا شخص 50 روپے کی چوری کر رہا ہے, وہ 10 والا کہتا ہے یہ 50 چوری کر گیا, 50 والا کہتا ہے یہ 10 کی چوری کر رہا ہے. تو وہ آپس میں ان کی یہ گروہ بندیاں اسی بنیاد پر ہیں. جس کے پیچھے جو ہے وہ تگڑا قبضہ مافیا ہے وہ تگڑا آفیسر ہے,
جس کے پیچھے کمزور قبضہ مافیا ہے وہ کمزور آفیسر ہے. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے شہر کے اندر؟ وہ مالک پلاٹ کے جوہر ٹاؤن کے اندر تو یہ کیسز بے شمار ہیں جو اصل مالک ہیں وہ در بدر پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو عدالت سے جا کے وہ احکامات لے کر آنے پڑتے ہیں. یہ جو قرآندازی ہے یہ بھی عدالتی حکم پر کی جا رہی ہے. اب عدالت نے آرڈر تو جاری کر دی ہے کہ ان پلاٹس کی جو ہے وہ آپ ایکسچینج کرنا ہے اور اس کی قرآندازی آپ نے جو پورے ضابطے اس کے تحت کریں. اب ان ضابطوں کے اوپر اطلاق ہو رہا ہے, عمل درآمد ہو رہا ہے, تو میرا خیال میں ڈی جی ایل ڈی اے کو چاہیے کہ وہ اس پورے معاملے کا نوٹس لیں. جو وائس چیئرمین ہیں ان کو بھی چاہیے وہ اس کا نوٹس لیں کہ ایک خط پروڈیوس ہوا ہے اور اس خط کی بنیاد پر ایک نئی انکوائری شروع ہو رہی ہے اور اس کی انکوائری پہلے پینڈنگ کیوں ہوتی رہی ہے. تو اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایل ڈی اے کے اندر جو ہے اپنے جو ایس او پیز ہیں یا ایل ڈی اے کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس پر آپ سختی سے عمل درآمد کراتے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قبضہ مافیا تگڑا ہے. بالکل ایسا ہے. اور فی الحال ابھی جو حالات ہیں وہ اس سے آپ کو یہی صاف نظر آ رہا ہے کہ قبضہ مافیا کا ہی ہر جگہ راج نظر آ رہا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور کچھ بات کریں گے شہر میں سیاسی صورتحال کی. سیاسی پارا ہائی ہوتا نظر آ رہا ہے. شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے. مریم نواز کی جانب سے مولانا صاحب کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا, عشائیے کی دعوت دی گئی تھی اور کل دونوں رہنماؤں کی جب ملاقات ہوئی رات کھانے کے بعد انہوں نے گفتگو کی اہم امور پر, جس کے بعد میڈیا ٹاک بھی کی. سمرو صاحب, یہ جو تمام سینیریو ہے کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے کل یہ لاہور کے اندر بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی کہ فضل الرحمان جب انہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد وہ وفد کے ہمراہ نون لیگ رائیونڈ جو ہے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پر مختلف نون لیگ کے لیڈرز بھی موجود تھے جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں, خواجہ سعد رفیق جو قدور شخصیات ہیں, وہ اس بیٹھک کے اندر تھے. گفتگو کیا ہوئی اندر وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن اس سے باہر نکل کے جب میڈیا سے بات چیت کی گئی تو اس پر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز نے شہباز شریف کے متعلق یہ بیان دیا کہ شہباز شریف کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے اور غداری کارڈ جو کھیلے جا رہے ہیں اس کو بند کیا جائے. فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ابھی ہم جلسے شروع نہیں کیے اور 16 اکتوبر کو جو پہلا جلسہ ہونا ہے پہلے ہی حکومت. اچھا سمرو صاحب, یہ پورا پلان ان کی طرف سے دیا گیا اور بتایا گیا. ہم پہلے اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کہ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے جو گفتگو کی ہے ان میں انہوں نے کہا کیا, پہلے یہ دکھا دیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی. سیاست میں گھسیٹنا اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں سیاست میں گھسیٹنا اداروں. پی ڈی ایم کی انشاءاللہ تعالی موومنٹ ہے, اس میں ہم یہ والا مقدمہ بھی لڑیں گے. اداروں کو آپ نے کس طرح استعمال کیا, اداروں کو آپ نے کس طرح اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا, ان کو سیاست میں گھسیٹا, ان کو داغدار کیا, ان کو عوام کے بالمقابل لا کے کھڑا کیا. یہ تو ایک ناک عاقبت اندیش دوست کر سکتا ہے. یہ ہوگا 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ کے جلسہ عام سے بھرپور طور پر اس میں عوام کی شرکت ہوگی. تاریخ ساز تحریک کا آغاز اسی جلسے سے کر دیا جائے گا. آج کے اس دور میں لوگوں کی اس طرح کی آواز, ان کے آہ و بکا اور ان کے فریاد کو روکا نہیں جا سکتا. وہ دنیا کے کانوں تک ہر قیمت پر پہنچ جاتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ آنے والے حالات میں بھی یہ تنگ نظر لوگ ایسی ہی اقدامات کا سہارا لیں. جی سمرو صاحب, حکومت پر تنقید اور پھر آنے والے ٹائم کی پیش گوئی بھی کر دی, کتنے متحرک ہیں اور کیا کیا پلان بنا رکھا ہے. انا میں اس میں ایک بات کر دوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی تحریکیں کوئی نئی بات نہیں ہے. چاہے وہ ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف تحریک برپا ہوئی ہو یا مشرف کے خلاف جو ہے وہ تحریکیں برپا ہوئی ہوں, تو ہمیں یہی چہرے نظر آتے ہیں جو کہ گزشتہ 40-45 برس سے پاکستان کی سیاست کے اوپر حاوی ہیں. مولانا فضل الرحمان ماضی کے اندر جب نون لیگ کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر نشتر برسایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں نے ملک کی جو ہے وہ تباہی کی طرف لے کر گئے ہیں, انہوں نے ملک کو لوٹ مار کی ہے. ویڈیوز آج کل بالکل گردش کر رہی ہیں اور اب مولانا فضل الرحمان وہیں پر دوبارہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اس حالت تک پہنچ گیا کہ تباہی ہو گئی اور اب ہم رکنے والے نہیں ہیں. بالکل. دیکھیے ایم آر ڈی ہو, آئی جے آئی ہو یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہو, یہ ساری موومنٹ چلانے والے جو لوگ ہیں, کبھی ایک پارٹی پل کے دوسری طرف ہوتی ہے اور ایک پارٹی ادھر ہوتی ہے, کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں. میرا مدعا صرف بڑا سادہ سا ہے کہ
بالکل یہ تحریک چلانی چاہیے, آئینی حق ہے, لیکن اس تحریک کی بنیاد پر عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ماضی کے اندر عوام کے ساتھ دھوکے کیے جاتے رہے ہیں, برپا ہو جاتی ہیں, عوام کو ان تحریکوں میں شامل کیا جاتا ہے, عوام کی شمولیت ہوتی ہے, عوام سڑکوں پر آتی ہے اور ان جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ ڈیل ہو گئی ہے اور عوام جو ہے آرام سے جا کے بیٹھ گئی ہے. تو یہ آپ حکومت گرانے کی جو تحریک شروع کر رہے ہیں 16 اکتوبر سے, مولانا فضل الرحمان بالکل اس کے سربراہ بھی ہیں اور انتہائی اہم ترین اس کے رکن بھی ہیں. مولانا نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ ریاست کا جو تصور ہے, آپ دیکھیے, مجھے نہیں پتا اس کو تکبر کہیں گے, اس کو طاقت کہیں گے, اس کو مینڈیٹ کہیں گے, کیا کہیں گے. مولانا نے واضح طور پر کہا ہے گزشتہ دنوں میں کہ ریاست کا تصور مولانا فضل الرحمان کے بغیر نامکمل ہے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں, اور گزشتہ 40 برس کی ان کی جو سیاست ہے وہ اسی کے گرد گھومتی ہے. یہ آنے والے ٹائم میں پتہ چل جائے گا, ہمارے پاس وقت کم ہے. بڑی سادہ سی بات ہے, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ اس تحریک کی بنیاد پر وہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے جو آئی جی آئی کی صورت میں ہوا, جو ایم آر ڈی کی صورت میں ہوا. پروگرام کے اس حصے میں ہم کچھ بات کریں گے چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. شہر بھر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جلوس نکالے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے. چیلم حضرت امام حسین انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. اسلامی اسکالر نورید فاطمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چلیں آپ؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر اور اتنے خاص دن میں مجھے مدعو کیا, اور اب ایک حاضری لگوانے کا شرف مجھے آپ کے وسیلے سے مل رہا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام اور شہدائے کربلا اور ساتھ ساتھ جو تخت لاہور جن کے پاس ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی نسبت سے اپنی محبتیں پیش کروں گی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آغاز کر لیتے ہیں چیلم حضرت امام حسین کے حوالے سے, کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کے مناسبت سے؟ انا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ محبت ہے کہ جس محبت کو قرآن کی نص سے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, ہر لمحے ہر دن ہم پر واجب کیا گیا ہے. اور جب ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ خوشخبری بندہ مومن کے لیے ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں ایک دن بسر کرے وہ ایک پورے سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے. اب آپ اور میں یقیناً اللہ کے کرم اور اس کی توفیق سے یہاں بیٹھے ہیں, اور اللہ کی توفیق دے ان تمام لوگوں کو کہ جو ان قربانیوں کو پڑھتے ہیں وہ یاد بھی رکھیں اور وہ ان محبتوں کو عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکیں. چہلم جو ہے وہ آج تاریخ کے جو جتنے بھی طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد پورا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص جو اس قافلے کی سالار ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگرے زینب, کہ ایک عورت ہونے کے باوجود انہوں نے صنف نازک کا مفہوم بدل دیا, انہوں نے فتح و شکست کے معیارات کو بدل دیا, انہوں نے ٹوٹل پولیٹیکل سینیریو کو چینج کر دیا. اور اس کے بعد جب یزید خائب و خاسر ہوا تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ میری تو بہتری اسی میں ہے اور میری جیت اسی میں ہے کہ میں اس خانوادے کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کروں اور ان کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا جائے. تو آج جس تاریخ میں اور آپ بیٹھے ہیں 20 صفر المظفر 61 ہجری, خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی قیادت میں پھر دوبارہ کربلا کے میدان میں ہے. آج اس دن کو ہم خاص طور پر اس لیے یاد کرتے ہیں, ویسے تو جیسے میں نے بات کی کہ ہر دن ہر لمحے ان کی محبت کو اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے آئینہ بنا کر سامنے رکھنا چاہیے, مگر آج کے دن ہر امتی بلکہ امت سے بھی نکل جائیں. میں تو کہتی ہوں جوش نے کہا تھا کہ جو ہے وہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, اور حسین کیا ہیں, وہ حق کا استعارہ ہیں, وہ حق کے علمبردار ہیں. وہ یزید کیا ہے, وہ باطل کا استعارہ ہے. اور پھر جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم توڑے گئے تو وہ اس کے لیے تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, کہ ان کو آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, سیدہ ام لیلہ, سیدہ ام فروہ, سیدہ سکینہ, سیدہ ام کلثوم, آج تمام مخدرات عصمت اس دوبارہ کرب و بلا کے میدان میں ہیں جہاں 11 محرم الحرام کو یہ کٹے ہوئے سر ان کے آگے تھے نیزوں پر سوار,
اور بے سر کے لاشیں جن کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، جن کی شناخت کو مسخ کر دیا گیا تھا، ان تمام کو چھوڑ کر پابرسن ہو کر اور بے کجاوا اونٹوں کے اوپر ان کو یہاں سے ہی ایک دفعہ دمشق اور ایک دفعہ شام اور یزید اور ابن زیاد کے درباروں کی طرف لے جایا گیا تھا۔ تو تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرا رہی تھی، اور پھر اس دن میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کیا، وہ اس امت کے لیے موٹیویشن ہے کہ انہوں نے ان قبروں کے اوپر پہنچے، اور جو اربعین کے اندر جو آج بہت سے عشاق اور مومنین جو ہیں وہ اپنی محبت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس کے اندر زندوں کے ساتھ ساتھ اپنے مردوں کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم ہے، کہ تم نے ان کی قربانیوں کو بھلانا نہیں ہے۔ ہم جو ہر نماز کی اتحیات میں بیٹھ کر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس میں روز اول سے لے کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی مسلمہ اول ہیں، ان سے لے کر آخری مسلمان جو اس روئے زمین پر آئے گا، ان تک ہم ان تمام کو اپنی دعا میں شامل رکھتے ہیں۔ تو کربلا کے میدان کے اندر 20 صفر المظفر کو جس دعا کا اہتمام کیا گیا، جن قربانیوں کی یاد کا اہتمام کیا گیا، آج پوری امت مسلمہ کو وہ قرض محبت کا اور وہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا وہ ادا کرنا ہے۔ اور یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے بھی ہے، وہ جو کربلا کا تعارف کرواتے ہیں، انفارچونیٹلی انا ہم نے کیا ہے کہ ہم نے واقعہ تو یاد رکھا مگر اس کے اسباب کو بھلا دیا، درس کربلا اپنی زندگی سے مفقود کر دیا۔ تو یہ جو اشعار ہیں میں ان کی ٹرانسلیشن بھی کروں گی تاکہ جن کو فارسی زبان نہیں آتی وہ اس محبت اور حلاوت میں شریک ہو سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آ امام عاشقاں پورے بطول سرور آزاد زبستان رسول، کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام عاشقوں کے امام ہیں اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسر ہیں، اور آپ باغ رسالت کے سرو آزاد ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تو سیدنا امام زین العابدین کوفہ کی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، حسین ابن علی کا بیٹا، میں محمد الرسول اللہ کا نواسا، میں فاطمہ الزہرا کا لال، جن کے گھر وحی اترا کرتی تھی، جن کے گھر جبریل آیا کرتے تھے، میں ذوالجناحین جو کہ سیدنا جعفر ہیں، میں ان کی اولاد ہوں، میں حضرت حمزہ کی اولاد ہوں۔ پھر اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آیت پدید۔ آپ مجھے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون اور یزید کے لیے امام علی مقام علیہ السلام، قیامت تک حق اور باطل کا کیا استعارہ نہیں؟ یہی علامہ نے اس شعر میں بتایا ہے کہ قیامت تک یہ دو قوتیں ہیں، یہ دو اشخاص نہیں ہیں، یہ دو برسر پیکار وہ قوتیں ہیں جو ہر انسان، ہر دور اور ہر خطے کے اندر آپ کو پیرلل چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل اسلام کی سربلندی اور امن کا جو پیغام یہاں سے ملتا ہے وہ کہیں سے نہیں ملتا۔ بالکل ایسا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیر است، کوئی اس تاریخ کو بھلا نہیں سکتا۔ آج بھی آپ دیکھیں، میں تو کہتی ہوں قرآن پاک میں سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اور دیگر جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہہ دیا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج بھی یزید کی شان بیان کرنے والے لوگ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں تو قرآن کی اس آیت کو بھول جاتے ہیں کہ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے ایذا پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ کی اور تمام مومنین کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس لعنتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو مٹ جانے والی قوت آج یزید کہاں ہے؟ آج یزیدیت کہاں ہے؟ برسر پیکار تو ہے مگر صرف لعنت اور ملامت کے لیے۔ شمر کا نام آج کس لیے زندہ ہے؟ لعنت اور ملامت کے لیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے خولی کا نام کیا انجام ہوا ان کا؟ تاریخ نے کبھی ان کو مٹانا چاہا لیکن مٹا نہیں سکی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا کر بندہ مومن کے لیے پیغام دے دیا کہ یہ شہید ہیں، یہ زندہ ہیں، اور ان کا پیغام بھی زندہ اور آفاقی ہے اور کبھی مٹنے والا نہیں۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ علامہ کہتے ہیں باطل آخر داغ حسرت میر
الحق است کہ یہ وہ اصل پیغام ہے جو باطل کے سامنے حق کا استعارہ ہے. کارلائل کو دیکھ لیں, بہادروں کے قصے جمع کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا سے بہادروں کے قصے تاریخ سے اٹھائے, ٹاپ آف دا لسٹ امام حسین علیہ السلام کو رکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, اس نے اونا محمد کا لاشا اٹھایا, اس نے اپنے بھائی عباس کا لاشا اٹھایا, اس نے ننھے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا. یہ وہ ہیں کہ جو 72 اپنے اٹھا کر لاتے رہے, اور اس کے بعد نیزے پر بھی قرآن سنا کر کیا کہا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو آج آپ اور میں جس بھی حیثیت میں ہیں, آج کے دن ہمیں یاد یہ کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اور کربلا کا درس کیا ہے, یزیدیت کیا ہے, کوفیت کیا ہے, اور امام زین العابدین علیہ السلام نے آج کے مسلمان کے لیے خاص طور پر یہ پیغام دیا. میں اس پہ فوکس کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ آج میرے اپنے سٹوڈنٹس, بچے, نوجوان نسل کہتی ہے کہ ٹرائی ٹو لیو ان گرے ایریا. میں کہتی ہوں there is no any gray area in Islam. بلیک اینڈ وائٹ, دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. انا یوسف, آپ خود سوچیں, حر بننے کے لیے کیا یزید کی فوج کو چھوڑنا نہیں پڑتا؟ بالکل صحیح کہا. کیا اپنے آپ کو کھولنا نہیں پڑتا؟ دس از ناٹ پاسبل کہ آپ ایٹ اے ٹائم یزید کی فوج سے بھی لڑیں اور امام حسین علیہ السلام کی فوج سے بھی لڑیں. تو امام زین العابدین نے کوفہ کے اندر کھول کر یہ بتا دیا کہ کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں, کوفہ ایک خاموش امت کا نام ہے. جہاں ظلم ہو رہا ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر خاموش رہیں, وہ جگہ کوفہ ہے, وہ لوگ کوفی ہیں, وہ رویہ کوفیانہ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں آج تاجدار لاہور کی کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس کال کے اوپر اپنا کال جب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین, مجھے بریک لینی ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رہتی دنیا تک قائم رہے گا. نورید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میں کچھ چاہوں گی آپ روشنی ڈالیں یوم عاشور سے چہلم تک کے تمام تر سفر پر. میرے پاس تو نا اپنے الفاظ نہیں, اور جتنا وقت مختصر ہے میں چاہتی ہوں کہ شورش کے ان الفاظ کے ساتھ میں آج پوری امت مسلمہ کو آپ کے چینل کی وساطت سے, اور بالخصوص جو زندہ دلانے لاہور اپنے آپ کو زندہ دل کہتے ہیں, وہ اس ذکر سے اپنے دلوں کو مزید جلا بخشیں. وہ کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا, جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑیں, جس نے لخت دل حیدر کا تماشا دیکھا, برسر عام سکینہ کی نقابیں الٹیں, لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا, ام کلثوم کو کوفہ میں بلکتا دیکھا, شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا, شاہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا, سبط پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا, دیدہ قاسم و عباس کے آنسو لوٹے, قلب پر عابد بیمار کے چرکا دیکھا, اور بھائی کی لاش سے ہمشیرہ لپٹ کر روئیں, فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا, پھاڑ کر گنبد خضرا کے مکی کا پرچم, عرش سے فرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا, عرش سے فرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا, اور قلب اسلام میں صدمات کے خنجر کھونپے, کربلا میں کف قاتل کا تماشا دیکھا, اور ابو سفیان کے پوتے کی غلامی کر لی, خود فروشوں کو بنایت کو پنپتا دیکھا. اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر, اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر, تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا. یہ سبھی کیوں ہے, یہ کیا ہے, مجھے کچھ سوچنے دے, کوئی تیرا بھی خدا ہے, مجھے کچھ سوچنے دے. وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دھوکے سے خط لکھ لکھ کر بلایا گیا, جن کو بچوں کے ساتھ پیاسا رلایا گیا, جن کی طرف سے ہر طرف فوج ان کے اوپر مسلط کی گئی. فرات پر جانور تو پانی پیتے رہے مگر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کوثر جن کی میراث تھی, ان پر پانی بند رکھا گیا. 3 محرم سے 10 محرم الحرام تک
اور وہ سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کاندھوں پر بٹھا کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی گلیوں میں پھراتے رہے، اپنے سجدے طویل کرتے رہے، جن کے لیے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو، ان کے سر کو قلم کر کے نیزے پر سوار کیا، ان کے اصحاب کو، ان کی آل کو شہید کیا، اور یہاں پر انا میں ایک خاتون ہوتے ہوئے تمام جو خواتین کربلا ہیں، بالخصوص خاتون کربلا ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کو، ان کے صبر کو، ان کی ہمت کو سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ جو کربلا کا دوسرا باب جنہوں نے رقم کیا۔ مردوں کے حوصلے جہاں ٹوٹ جاتے ہیں وہاں جبل ہمت وہ خاتون ہمیں نظر آتی ہے جنہوں نے اس لٹے پھٹے قافلے کو، جس میں اب بیویاں نہیں بیوہ ہیں، جس میں یتیم بچیاں ہیں، جس کے اندر بیمار سیدنا امام صلی اللہ العابدین ہیں، جلے ہوئے خیموں سے اپنے پشت پر سوار کرا کر اپنے بھتیجے کو باہر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں اے امام وقت حکم صادر کیجئے، کیا ان خیموں کے اندر ہم پردہ دار بیبیاں جل کے مر جائیں یا اپنی جان کو بچا کر باہر نکل آئیں۔ سیدنا امام زین العابدین کے ساتھ جو یزید کے دربار، ابن زیاد کے دربار کے اندر خطبے ارشاد فرماتی رہیں، جہاں عورت کو کہا جاتا ہے اس کا صبر اور حوصلہ کمزور ہوتا ہے، انہوں نے تو صبر کے معیارات کو ہی بدل دیا، جو یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہیں بدبخت تو کیا چاہتا ہے کہ ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے محو کر دے، تو ایسا نہیں کر سکتا، اور شومی قسمت کہ مجھ جیسی کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے، اور فرماتی ہیں کہ تو نے قرآن کے احکامات کو، نبی کی احادیث کو پس پشت ڈال دیا، جلد تو اپنا انجام دیکھ لے گا، اور وہ ان کا کہا ہوا آج امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ آنسو خشک ہوئے، نہ وہ محبت خشک ہوئی، نہ وہ سوتے جو ہمت اور استعارے کے تھے۔ نیلسن منڈیلا جیل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ چاہے میں ان کے مذہب سے نہیں، مگر 30 سال کے بعد جب میری ہمت ٹوٹی تو میں نے کربلا کو یاد کیا، میں نے امام علی مقام علیہ السلام کو، میں نے ان کی ہمت اور ان کے عزم سے، ان کے حوصلے اور ان کی عظیمت سے خراج پایا۔ تو آج اگر اس سارے واقعے کو ہم یاد کریں تو ہماری زندگی کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ قرآن کا حکم ہمیں صادر کرنا پڑے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں، یہ وہ شہداء ہیں جو زندہ ہیں، یہ وہ غازی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندگی بخشی اور کچھ نہیں بچایا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ٹیلہ زینبیہ آج ایک مسلمان عورت کیا مرد کے لیے بھی گواہ ہے۔ کھڑے ہو کر دیکھیں وہاں پر کیا سبق ملتا ہے، عظیمت کا، قربانی کا، ایثار کا، حوصلے کا، اور دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کا۔ بلا شبہ، اور پھر ہمیں تمام تر واقع کربلا سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی یہ ہے، دین کی سربلندی کے لیے کس طرح سے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی گئی، اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی آواز ہر فورم پہ بلند کی گئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گی، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں تبھی ہم سوچ بھی سکتے ہیں، اور ایک وہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام کے صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہی ہماری مہمان موجود ہیں، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کچھ عرس کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں اور اولیاء کرام کا جو کیا کردار ہے، کس طرح کی ان کی تعلیمات رہیں، اور پھر ہم ان تعلیمات پر کس طرح سے عمل پیرا ہیں آج کا انسان، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی تقریبات جاری ہیں، زائرین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور دور دراز سے زائرین ٹولیوں کی صورت میں آ رہے ہیں۔ عثمان علیم اس وقت وہاں موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا کیسے انتظامات ہیں، جو زائرین آ رہے ہیں ان کی جانب سے کن خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 977ویں عرس کی تقریبات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کا عمل جاری ہے، اور آج اس کا تیسرا روز ہے۔ تیسرے روز کی تقریبات کا آغاز صبح نماز فجر کے بعد قرآن خوانی سے کیا گیا، جو کہ 8 بجے تک جاری رہی، اور اس کے بعد جو پہلا تبلیغی سیشن ہے اس کا آغاز کیا گیا، جو کہ نماز ظہر تک جاری رہے گا۔ نماز ظہر کے بعد
दूसरे तबलीगी सेशन का नमाज असर के बाद तीसरे, जबकि नमाज मगरिब के बाद चौथे तबलीगी सेशन का इनेकाद किया जाएगा। इसके बाद रात 8 बजे कौमी महफिल मिलाद का आगाज़ किया जाएगा, जो कि रात 12 बजे तक जारी रहेगी। रात 12 बजे खत्म पाक जो है वो करवाया जाएगा और 2 बजे इख्तितामी दुआ जो है वो करवाई जाएगी। इस हवाले से खराज अकीदत और सलाम पेश करने के लिए दाता हजूर को ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से अकीदतमंद और ज़ायरीन जो है वो दाता दरबार का रुख किए हुए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो स्पेशल इंतजामात महकमा पुलिस की जानिब से भी देखने में नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो खारदार तारे हैं, कनाते हैं, बैरियर्स हैं, उनको लगाकर दाता दरबार की अतराफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको बंद किया गया है। कंटेनर्स लगाए गए हैं और मुतबादल रास्ते जो हैं वो फराम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो पुलिस एहलकार हैं वो मेटल डिटेक्टर, वॉक थ्रू गेट्स, पाइपिंग लेयर से गुजार कर ज़ायरीन को दाता दरबार के आते में दाखिले की इजाज़त जो है वो दे रहे हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। इस हवाले से महकमा पुलिस की जानिब से भी एक जामिया प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है। यहाँ से आज़ादी फ्लाईओवर से उतरने वाले रास्ते को बंद किया गया है। दूसरी जानिब जो करबला गामे शाह आने वाला रास्ता है उसको भी बंद किया गया है कंटेनर्स लगाकर। तीसरा उर्दू बाजार वाली साइड से आने वाला जो रास्ता है उसको भी बंद किया गया है। और आज चेलम भी है, इस हवाले से चेलम के हवाले से भी खुसूसी इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और खारदार तारें और बैरियर कनाते लगाकर तमाम तर रास्ते जो हैं वो इस अतराफ आने वाले बंद किए गए हैं। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान अलीम मौजूद थे और इंतज़ार कैसे हैं, ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं और आपने मुलाहिज़ा किया उस्मान हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। हमारी मेहमान नूरीद हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज उर्स तकरीबात का सिलसिला आपने देखा जारी है, ज़ायरीन अकीदत मोहब्बत का इजहार करने के लिए, और हमेशा हम देखते हैं जो जोश खरोश बहुत ज़्यादा देखने में आता है, बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये वो औलिया हैं जिनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। कुरान ने मोहर लगा दी, क्योंकि जब मैंने सूरह फातिहा की आया करीमा जो तिलावत की, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कुरान करीम में ही इसकी जब हम तशरीह पढ़ते हैं तो 4 कैटेगरीज कुरान पाक हमें इंडिकेट करता है, अम्बिया, सिद्दीकीन, शहदा और सालिहीन। नबी तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीशीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं, मगर आपके दीन की जो तरवीज और इशाअत है वो अल्लाह ताला ने औलिया कराम, सूफिया कराम, उलमाए हक उनके ज़िम्मे लगा दी है। तो उनके अंदर हम देखें कि जिन मुतबर्रक और पाक हस्तियों ने, जिन उलुल अज़्म हस्तियों ने अपने मुल्कों को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा, सफ़र इख्तियार किया, हिजरत की, सऊबतें बर्दाश्त की, उनके अंदर बरे सगीर के ऊपर ख़ास तौर पर जिन हस्तियों का एहसान है, और मैं एहसान का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती, तो हज़रत दाता गंजबख्श अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह इस कौम के बरे सगीर के मोहसिन हैं जिन्होंने इस्लाम के मिशल को यहाँ पर लेकर आए। दूसरी बात यह कि सिर्फ इस्लाम के ऊपर उनका एहसान नहीं है, अलामा ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अभी अगर हमारा जो है वो कैमरा दिखा सके, ना भी दिखाए, तो मैंने हमेशा देखा है कि उर्स की तकरीबात के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी शरीक होते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, दुनिया के दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले मोतकिद लोग भी आते हैं। क्यों? इनका दर्स मोहब्बत था, इनका दर्स इंसानियत था। इनके मज़ार पाक के बाहर आप दूध की सबीलें लगी हुई सिखों की देखते हैं, क्यों? इन्होंने यूनिटी का दर्स दिया। वो हमें सूफिया की तालीमात आज कहाँ हैं? आज हमारी खानकाहों पर आज वो शरीयत का पैगाम जो इन्होंने नाफिज किया, देखें कि अनपढ़ किस्म की जिस शरीयत की बात की जाती है, मैं बहुत जमानत के साथ ये जुमला इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बड़े सगीर इंडो पाक में रहते हुए हमने कुछ चीज़ों को खलत मलत कर दिया है, और वो जो कल्चरल नॉर्म्स हिंदुओं की थी हमने उनको अडॉप्ट किया हुआ है और बगैर सोचे समझे हम उनके ऊपर अमल पैरा है। अब जहाँ उर्स की तकरीबात की बात आती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, वेल एंड गुड, दुरूद पाक होता है, महफिल सिमा होती है, लंगर बढ़ता है, यही असल चीजें और यही असल तालीमात हैं जो उर्स पे भी और उसके बाद भी होनी चाहिए। हाँ, जिन चीजों से इस्लाम मना करता है, शरीयत मना करती है, ना वो उर्स के ऊपर होनी चाहिए ना उर्स के बाद होनी चाहिए। और खास तौर पर जब हम हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की बात करते हैं तो उनकी किताब कश्फुल महजूब, जिसका सबसे बेहतरीन तर्जुमा जो मेरी नजर से गुजरा, वो एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ,
सैयद फारूकुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका तर्जुमा वो मैं रिकमेंड करूंगी अपने तमाम सुनने वालों को कि वो उसको पढ़ें, क्योंकि जिसका कोई मुर्शिद ना हो, कहा जाता है कि वो अगर कशफुल महजूब को पढ़े तो अल्लाह ताला गैब से उसके लिए मुर्शिद का एहतमाम कर देता है। तो राह हिदायत पर रहना, राह हक पर रहना और सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के रास्ते के ऊपर जो रहने का अमल और दर्स है वो इन हस्तियों से हमें मिलता है। और इनकी जिंदगी को जब हम पढ़ते हैं, सामने रखते हैं, तो फिर हमारे अंदर भी वो जज्बा पैदा होता है। बिल्कुल, और बिलाशुबा हम ये जो अकीदत और मोहब्बत का इजहार देख रहे हैं उर्स के मौके पर, हम अगर तालीमात देखें जो इन बुजुर्गाने दीन की थी, उन पर भी अमल पैरा होने का यही वक्त है और इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल ही एक ज़िंदगी का पैरा ही चेंज हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनकी तालीमात को भी अपनी ज़िंदगी पर जो है वो इम्प्लीमेंट करें। अना, मैं तो ये समझती हूँ इसके अंदर बहुत आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप जैसे चैनल्स लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। वरना हाल ये है कि वो जो अल्लामा ने कहा था, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़िया जाता रहा। आप 200% ठीक कह रही हैं कि मौजूदा जो हवा है ज़माने की, वहाँ से जो है वो अपना एहसास ज़िया का जो तस्वुर है वो जो है उठता जा रहा है। हमें नहीं पता हम किस तरफ जा रहे हैं। एक भेड़ चाल है जिसके अंदर जिंदगी की दौड़ है, जिसके अंदर हम अपनी आखिरत को, अपनी असल इस्लामी तालीमात को भुला के बैठे हैं। हालांकि जो वेस्ट की हम बात करते हैं, तालीमात उन्होंने हमारी अपनाई हुई हैं, अखलाकियात उनके पास हमारी हैं, और ओन किसको करनी चाहिए थी? मुझे, आपको, हम सबको, इस सोसाइटी को। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर एग्रेशन बढ़ती जा रही है, कत्लो गारत बढ़ रहा है, चोर बाजारी बढ़ रही है। हालात में नूरियत साहिबा हम यही कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ गौर व फिक्र की जरूरत है। हम जरूर अकीदत मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन अपनी जिंदगियों पर गौर जरूर करें कि आया हम क्या करें। इसी और आज एक आखिरी पैगाम जो मैं देना चाहूंगी, चहलुम हो या उर्स हो, आपको तजदीद अहद वफा करना है। बिल्कुल, कि हम अहले बैत अतहार के साथ, अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इन औलिया के साथ आज दोबारा से अपना अहद तजदीद वफा करते हैं कि हम आपकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करेंगे, दुआ मांगें, मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतें समेटें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमको पहुंचा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।